مختار مسعود صاحب اپنی کتاب حرف شوق میں لکھتے ہیں کہ ماحول سے بے نیاز ہو کر جم کر لکھتے رہنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ شرر بہت تیز قلم تھے، تصانیف کی تعداد 100 کے قریب ہے۔ حسن نظامی پان پر پان کھاتے اور صفحے پر صفحہ کالا کرتے جاتے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ قلمدان کی کنجی اظہار بند کے ساتھ باندھے رکھتے، نہ جانے کب کھولنے کی ضرورت پڑ جائے۔ کرشن چندر اعلیٰ کاغذ استعمال کرتے مگر نب والے معمولی قلم سے لکھا کرتے۔ افسانہ ایک بار اور ایک ہی نشست میں لکھتے۔ ایک ناول صرف 22 دنوں میں مکمل کیا تھا، پہلے خوب تیاری کرتے پھر لکھتے۔ جمیلہ ہاشمی کا بھی یہی انداز تھا۔ مہینوں مواد جمع کرتی اور نوٹ بناتی رہتی، پھر یکایک لکھنے کا دورہ پڑتا، دن رات ایک کر دیتی۔ کھانے پینے کا شوق رہتا، نہ منہ دھونے اور کنگھی چوٹی کا، شوہر کا نہ بیٹی کا۔ افسانہ، ناول یا ناول کی تکمیل کے بعد وہ ہنس ہنس کر اپنی بے رخی کی تلافی کرتی، ضرورت پڑنے پر معافی مانگ لیتی۔ سعادت حسن منٹو بھی ایک ہی نشست میں افسانہ لکھنے کے قائل تھے۔ انہماک کا یہ عالم ہوتا کہ بھرے گھر کے شور و غل اور آمد و رفت سے بے نیاز بیٹھے لکھتے رہتے۔ پارکر اور شفر کے بہت قلم خریدنے کے باوجود لکھنے کے لیے ٹائپ رائٹر استعمال کرتے۔ اس مشین کی کھٹ کھٹ سے وہی کام لیتے جو غالب نے سریر خامہ سے لیا تھا۔ نوائے سروش کو رقم کرنے کے بعد نظر ثانی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ مولانا عبد الماجد کی تحریر تھوڑی ہے کہ تیزی سے لکھی جاتی اور اشاعت کے بعد بھی ساری عمر اس پر نظر ثانی ہوتی رہتی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی کتابوں کے آخری ایڈیشن شروع کے نسخوں سے بہت مختلف ہیں، اول اور آخر بالکل اور